اور دیکھو قرآن نے تو بہت خوبصورت سی بات کی ہے، اگر تم قرآن کو شکست دینا چاہتے ہو، آسان سا طریقہ خود قرآن نے بتایا ہے، کہا یہ نہ کرو کہ اسے گالیاں دو، نعوذ باللہ، اسے بند کرو، اسے جلاؤ، اسے پیروں تلے رون دو، یہ نہ کرو. ہم خود بتاتے ہیں قرآن کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو ایک طریقہ ہم خود بتاتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی سورت جیسی کوئی سورہ لے کر آؤ. اور یہ ایک جگہ پر نہیں، قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے. پہلے دفعہ یہ کہا کہ اگر قرآن کو تم شکست دینا چاہتے ہو تو قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ. کیا کتاب تو نہیں لے کر آ سکتے، کتاب تو بہت ضخیم ہوتی ہے. قرآن نے کہا کتاب کو چھوڑ دو، 10 سورتوں جیسا کوئی کتاب چاہیے لے کر آ جاؤ. اب تیار کیا انہوں نے کتاب چاہ بھی تیار نہیں ہوا. قرآن نے کہا چلو چھوڑو، 10 سوروں کے بجائے ایک سورہ قرآن جیسا لے کر آ جاؤ. دیکھیں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، اگر تم اہل بیت جیسے نہیں لا سکتے تو چلو حضرت عباس جیسا لے کر آ جاؤ، چلو حضرت علی اصغر جیسا لے کر آ جاؤ، شہزادی زینب کبریٰ جیسا لے کر آ جاؤ، شہزادی ام کلثوم جیسی لے کر آ جاؤ، شہزادی سکینہ جیسی لے کر آ جاؤ. تم اہل بیت تو دور کی بات، ان کی برابری کا تو تصور نہیں کر سکتے. جو اہل بیت کے قریب رہنے والے ہیں ان کی شبیہ نہیں لا سکتے. قرآن نے بھی یہی بات کی ہے. اگر قرآن کے مقابلے پر آنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک یہ بات پہنچی ہے، لیکن باقاعدہ علماء نے اس پر ریسرچ کی ہے. کیا اس زمانے میں کسی نے کوئی سورہ لکھا اور کسی نے ڈکلیئر کیا کہ ہاں یہ میں سورہ لے کر آئی ہوں، یہ قرآن کے مقابلے پر ہے؟ جی ہاں، لکھی ہے کتابیں. اس زمانے میں سوروں کو لکھا گیا. اب سنیے گا کیسے سورے ہیں. سورے بہت سارے ہیں، میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ہمارے بچوں کو لگے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، جس طرح سے آج بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس عشرے کو جو عشرہ حسین کہا جاتا ہے کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش ہے. تم جس کے ساتھ بھی منسوب کر لو، حسین کا نور ہر جگہ پر پھیلے گا، کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا، صرف ذکر حسین ہوگا. تو کسی اور نے جب قرآن کے مقابلے پر سورہ لکھا تو کیا لکھا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک سورہ ہے نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. انہوں نے ایک سورہ لکھا، کہنے لگے، بسم اللہ تو نہیں ہوتا ان کے سورے میں، کہنے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل. کیا مطلب؟ کفیل یعنی ہاتھی، اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہی بڑی نئی انفارمیشن دینے والے ہیں کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دم سخت ہوتی ہے اور جس کی سونڈ طویل ہوتی ہے. بڑی نئی بات بتائی ہے. کیا کہنا ہے آپ کے؟ قرآن میں صرف لفاظی تھوڑی ہے، قرآن کے اندر مفاہیم کا سمندر موجود ہے، اس کی برابری تھوڑی کر سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں صرف رکھوں گا، آپ دیکھیے گا اش انسان کرتا ہے کہ کیا آیت ہے. قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی موجود ہے. ہائے ہائے ہائے، کتنی خوبصورت آیت ہے. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قتل کرنا ہے، لیکن کس کو قتل کرنا ہے؟ جو قاتل ہے اس کو، جو مجرم ہے اس کو جرم کی سزا دینی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مجرم کو تم نے جرم کی سزا دی ہے اور قاتل کو قتل کیا ہے تو اسی قتل کی وجہ سے تمہارا معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور وہی قرآن اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو کہتا ہے کہ اگر کسی ایک کو ناحق قتل کیا گیا گویا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا. کیا ہے قرآن؟ کون اس کی برابری کر سکتا ہے؟ قرآن کے اندر فلسفہ موجود ہے، منطق موجود ہے، ریاضیات موجود ہے، حروف ابجد موجود ہے. اتنی گہرائی کون لا سکتا ہے اپنے کلام کے اندر؟ جرمنی کا ایک پروفیسر قرآن کی ایک آیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. کون سی آیت پڑھی؟ سورہ قیامت، سورہ نمبر 75 ہوتا ہے ابتدائی آیات کے اندر. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم قیامت کے میدان میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا،
نہ صرف یہ کہ ہم ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں بلکہ انسان کے ہاتھوں میں جو لکیریں موجود ہیں اس کو بھی ہم جمع کر سکتے ہیں. وہ جرمنی کا پروفیسر کہتا ہے کہ قرآن نے اگر ہاتھوں کی لکیروں کی بات کی ہے تو اس کا راز کھولا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. یہ تو آج کی زمانے کی تحقیق ہے کہ ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیر الگ ہوتی ہے. ہائے ہائے مجمع کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں جو لکیر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم دونوں کی آنکھیں ایک جیسی ہیں, ہم دونوں کے پاس ناک ہے, ہم دونوں کے پاس زبان ہے, ہم دونوں کے پاس ہاتھ ہے, ہم دونوں کے پاس پیر ہے. وہی تو ان کے کلام میں اور قرآن کے کلام میں فرق تھا. انہوں نے تو صرف ظاہر کو دیکھ کر آیتیں بنا ڈالی, لیکن قرآن نے جس گہرائی کی بات کی ہے کہ خدا تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ جمع کر دے گا. کہتے اس زمانے میں کسی بشر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی بات کہ ہر انسان کو خدا نے ایک الگ فنگر پرنٹ دیا ہوا ہے. آج تو اسی فنگر پرنٹ کی وجہ سے موبائل کھلتے ہیں نا, الگ الگ فنگر پرنٹ بنے ہوئے ہیں. یہ جو فنگر پرنٹ کی بات ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی. وہ جرمن پروفیسر جب اس آیت پر پہنچا تو کہا کہ اگر یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, خالق انسان کا کلام, خالق انسان کا کلام ہے. قرآن کی برابری تم نہیں کر سکتے, نہ اہل بیت کی برابری کر سکتے. اور میں ان سے کہوں گا ارے تمہیں تو مباہلہ کے میدان میں اہل بیت نے چھوڑ دیا تھا, اتنا ہی خیال کر لیا ہوتا کہ اہل بیت نے تمہیں معاف کر دیا تھا. آئے تھے تو مباہلہ کرنے کے لیے لیکن تم خود ڈر گئے کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, تو اگر یہ آسمان کو اشارہ کر دے تو آسمان ہمارے اوپر نازل ہو جائے, ہمارے اوپر بلائیں آ جائیں. اہل بیت کے صدقے میں تمہیں تو نجات ملی تھی, اہل بیت کا بھی احسان مند ہونا چاہیے اور قرآن کا بھی. تم مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہو. اور اس سے ایک اور نتیجہ بھی ملتا ہے, توجہ رکھیے گا. مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں پر لعنت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, مباہلہ کے میدان میں ان کو بد دعا نہیں دی گئی. مجھے بتائیے بد دعا اگر نہیں دی ہے تو عیسائی باطل پر تھے یا حق پر؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسائی حق پر تھے؟ باطل پر ہی تھے نا. باطل پر ہونے کے باوجود, قرآن کی آیت آنے کے باوجود بھی اہل بیت نے انہیں بد دعا نہیں دی اور ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. تو اب مجھے کہنے دو کہ کچھ ایسے باطل والے ہوتے ہیں کہ حق انہیں معاف کر دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ نہ کہو کہ علی کے زمانے میں فلاں بزرگ موجود تھے, علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی, علی نے بد دعا کیوں نہیں کر دی, علی نے مار کیوں نہیں دیا. جب مباہلہ کے میدان میں باطل کو اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں تو مباہلہ کے بعد بھی علی باطل کو آزاد کر سکتے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو جملے عیسائیوں نے کہے تھے, معافی مانگی تھی, اس کے بعد انہوں نے جو بھی حرکتیں کی ہوں جو آج تک ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن اس وقت معافی مانگ لی تھی. یہی کام بڑے بڑے بزرگوں نے کیا, آ کر علی کی خدمت میں آ کر کہتے تھے لولا علی لہلک, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی. اگر انہوں نے کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے. انہوں نے صرف لولا علی کہا تھا, ہم نے ایک آگے بڑھ کے کہہ دیا علی مولا علی. وہ لام پر رک گئے, ہم میم پر بھی آ گئے. لام کے بعد ہی تو میم آتا ہے نا بھائی. اور عجیب بات یہ کہ سین پر وہ رک گئے, ہم شین تک آ گئے. سین کے بعد ہی شین آتا ہے. وہ لولا علی کہتے رہے, ہم مولا علی کہتے رہے. وہ اپنے آپ کو سین والا کہتے رہے, ہم شین والا کہتے رہے. ختم ہو گئی نفرتیں, ختم ہو گئی نفرت. تو اگر بزرگوں نے آ کر معافی مانگی ہے تو یہ نہ کہو کہ وہ حق پر تھے, علی حق پر نہیں تھے. علی مع الحق والحق مع علی.
یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں علی جاتے ہیں وہاں حق جاتا ہے۔ لیکن اس حق کو چکانے کی قدر بہت زیادہ دی گئی، اس کی قیمت بہت زیادہ چکائی گئی۔ کس نے چکائی؟ مولا علی نے بھی چکائی اور اولاد علی نے بھی چکائی۔ اولاد علی میں صرف بیٹوں نے نہیں چکائی ہے، بیٹیوں نے بھی چکائی۔